بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نزدیک وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے. لا وضوء لمن لم يسمي. مسند احمد. توضؤ بسم اللہ. مسند احمد. ہمارے حدیث بزرگ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت کرنا یہ فرض اور لازم ہے اور ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا نیت فرض لازم ہے، ضروری ہے. اور بسم اللہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اچھا، ہمارے نزدیک جو نیت زبان سے جو ہے نا، ہم کو اپنا موقف معلوم نہیں ہوتا، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. فتاوی الانگریزی نمبر 1 صفحہ نمبر 1. ولا عبرۃ للذکر باللسان. زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، دل کا اعتبار ہے. زبان سے نیت کرنا یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اور الاشباء والنظائر میں تو لکھا ہے، جو کتاب پڑھ رہے ہو فقہ حنفی کی مضبوط کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں مستحب بھی نہیں. اب بات ختم ہو گئی. وبصوم غد یہ بھی نہیں ہے. نویت سنت الاعتکاف یہ بھی نہیں ہے. نویت ان اتیمم یہ بھی نہیں ہے. لیکن اسی کو آپ پشتو اردو میں کہیں تو جائز ہے، لیکن دل میں کہیں کہ تیمم اس لیے کر رہا ہوں کہ پانی نہیں ہے، یا قادر نہیں ہوں، یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہوں، واپس چلتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ. ہم کو کہتے ہیں مرد عورت کے نماز میں جو فرق ہے، اس کی جو دلائل ضعیف ہے، تو ہم کہتے ہیں ضعیف حدیث سے استحباب ثابت ہو سکتا ہے. ضعیف حدیث سے استحباب ثابت ہو سکتا ہے. دیکھو، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. دلیل کو نہیں ہے مضبوط حدیث. امام احمد فرماتے ہیں لم نجد حدیثا صحیحا علی البسملۃ قبل الوضوء. امام احمد فرماتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ کی کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں دنیا میں. اس طرح صلاۃ تسبیح کی صحیح حدیث بھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن جناب مبارک پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن محدث تھے، ان کے پاس کوئی صحیح سند ہوگا. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، لوگ اس کو پڑھتے، اگرچہ حدیث بھی لمبی ہے، ہم چھوٹی پڑھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہرحال تو یہاں جو الف لام ہے یہ عوض مضاف کے ہیں. ایک اہل حدیث دوست یار سے بات ہوگی، میں نے کہا یہ عوض مضاف کے، کہہ رہے یہ عوض مضاف کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ کہ میں نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی. میں نے کہا یہ نفی کمال کی، نفی جنس کی. کہ یہ جنس اور کمال کیا ہوتا ہے؟ علم بھی سیکھنا چاہیے. اس لیے تو یہ حدیث آدھی پڑھتے ہیں، پوری حدیث تو اس طرح ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا. اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے. تو معلوم ہوا کہ امام اور اکیل نمازی کے لیے، یہ اکیل امام کے پیچھے مقتدی کے لیے نہیں ہے. یہ تو زید بن ثابت کا فتویٰ ہے صحیح سند کے ساتھ. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 149. من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. ہاں، اگر امام کے پیچھے تو ہو جاتی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. یہاں پر امام احمد نے ترمذی میں آگے فرمایا ہے نہ عبد المبارک اور سفیان کا قول ہے ھذا لمن یصلی وحدہ. یہ اس آدمی کے لیے حدیث ہے جو اکیلے نماز پڑھے، ابو داؤد میں اور ترمذی. ھذا لمن یصلی وحدہ. اگر امام بخاری فرماتے ہیں سب کے لیے منع عام ہے، ان کے دو بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں. یہ اچھا، واپس چلتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا مضاف عوض الف لام عوض مضاف کے ہیں، تو صحت کا لفظ ہے یا ثواب کا لفظ. تو امام شافعی عموم مشترک کا قائل ہے، اس لیے دونوں وہ مراد لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں عموم مشترک نہیں ہے. یہ الفاظ بھی نہیں جانتے ہیں بعض لوگ، عموم مشترک کس بلا کا نام تو نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں لفظ ہے ثواب الاعمال. آخرت میں اگر آپ کو ثواب چاہیے تو نیت ادھر ٹھیک کرو. یہ مطلب صحت یہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے ہمارے اعمال ہو جاتے ہیں، پھر تو حدیث کی تغلیظ تو لازم آ جاتی ہے. ہم برتن دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، نجاست دھوتے ہیں. کسی نے آپ کو 3 غوطے دے دیے، منہ اور ناک میں پانی چلا گیا، آپ کا غسل ہو گیا، وضو ہو گیا. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہو جاتے ہیں بغیر نیت کے بھی ہو جاتے ہیں.
تو اعمال ہو جاتے ہیں. تو بہرحال لا ثواب الا بالنیت، لا ثواب الا بالنیت، لا صحت الا ایسا نہیں. یہ عوض مضاف کے ہیں اور وہ مضاف کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. بہرحال اس میں نقطہ بتانا تھا. یہ مرد و عورت کی نماز میں فرق، آپ کی روایت ضعاف سب مل کر حسن لغیر ہی بن جاتا ہے. ایک 25-26 حدیث ہے تو مل جاتے ہیں. اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نقطے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے تھے. کہہ رہے یہ مرد عورتوں کا دونوں کا حضور نبی ہے، لہذا دونوں کی نماز ایک جیسے ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو آپ نے عام کر دیا مرد عورت کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ عام ہے نا. تو میں نے کہا اس سے جو پہلے والا جملہ ہے وہ بھی عام کرو. کہہ رہے کون سا جملہ ہے؟ میں نے کہا توجہ، بہت نقطے بتا رہا ہوں، بہت علمی نقطے بتا رہا ہوں. وَلْيُؤَذِّنُكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک اذان کا ہے، ایک اذان کا ہے. توجہ چاہیے، علمی نقطے ہیں، بہت سارے علمی نقطے ہیں. تو اس کو بھی عام کرو تو عورت اذان کہے کہ آج تک کسی عورت نے اذان کہی ہے. تو میں نے کہا کئی حدیث میں ہے نا یہ حدیث. صلو بھی عام ہے تو وَلْيُؤَذِّنُكُمْ أَحَدُكُمْ بھی عام کرو. دونوں کو عام کرو، ایک کو خاص اور ایک کو عام کرنا کیوں غلط؟ تو یہ دلیل ہے. ایک فلانی تابعیہ یا صحابیہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھی، بخاری شریف. تو جواب یہ ہے کہ باقی مردوں کی طرح عورتیں سجدہ کرتی تھی. یہ ہماری دلیل ہے اور ان کی دلیل وہ بن نہیں سکتی. ایک قیاس کرتے ہیں عورت کی نماز مرد پر، قیاس ان کے نزدیک قیاس کار شیطان است. اور ایک کہتے ہیں کہ بھئی تابعیہ یا صحابی نے اس طرح کیا، صحابیہ نے. تو آپ کی نزدیک مرسل روایت ضعیف ہے، تو پھر کیوں اس پر بات کرتے ہیں؟ مت کرو. دلیل الطالب میں نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں در اقوال صحابہ حجت نیست. اقوال اور افعال دونوں اس میں کوئی حجت نہیں. ہمارے نزدیک مرسل روایت صحیح ہے. اس لیے تو تمام اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرسل روایت صحیح تھی حتی جاء الشافعی وانکر. یہاں تک امام شافعی ہے، سب سے پہلے اس نے مرسل حدیث کا انکار کیا اور پھر وہ پلٹا. کبھی کہتا ہے یہ مرسل حجت ہے، یہ ہے سفیان کا حجت ہے اور فلانے کا حجت ہے. 5 شرائط مرسل آپ کی نزدیک حجت ہے. تو ایک قیاس ہے اور ایک کیا ہے؟ تابعیہ یا صحابیہ کا قول ہے، بخاری کا عمل ہے. تو وہ کیا ہے نہیں. اور ہماری اتنی روایت ہے، اس سے ہم تو استحباب ثابت کرتے ہیں، خود تو فرض ثابت کرتے ہو. کس سے؟ ضعیف حدیث. میں نے بتا دی. تو یہاں نقطہ ہے تو نقطے بتا رہے ہیں. تو ایک عجیب نقطہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا توجہ سے سن لیجیے. یہ جو روایت ہے نا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ 2 صحابہ تھے اور بھائی تھے اور حضور کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے اور دین سیکھ کے چلے گئے. یہ 20 دن رہے ہیں، 21 دن نہیں رہے. بولو بولو، یہ جملہ یاد رکھو. کتنے دن رہے؟ 20 دن. امام بخاری فرماتے ہیں دونوں بھائی تھے. یہ دونوں بھائی نہیں تھے، یہ چچا زاد بھائی تھے. کیا تھے؟ دوسری بات اسی بخاری میں ہے کہ وہ 20 دن رہے ہیں. یہ روایت جو پوری ابھی سناؤں گا عربی میں، ساری روایت سناؤں گا. تو یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ چچا زاد بھائی تھے. 20 دن رہے، 21 دن نہیں. ان سے رفع دین کی وہی روایت ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. اور یہ پیش کرتے کہ دیکھو رفع دین کرو بخاری مسلم میں. ہم کہتے ہیں توجہ چاہیے کہ یہ بخاری مسلم کے رفع دین کی مضبوط ترین روایت ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. 2 بھائی تھے، 20 دن کے لیے آئے تھے، 21 دن کے لیے نہیں، پھر واپس چلے گئے. اور چچا زاد بھائی تھے. اذا سافرتما، جب تم دونوں سفر کرو، اذنا و اقیما، اذان بھی کہو اقامت بھی کہو. ولیؤذنکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم وصلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کہو، اقامت کہو، سمجھ نہیں سمجھے، اور نماز پڑھو. تم میں سے بڑا، اچھا یہ کیوں کہا کہ بڑا امام بن جائے؟ کیوں کہا؟ دونوں کا علم ایک جیسے تھا. پھر جو بڑا آگے ہو، یہ ہم جو فقہ میں کہتے ہیں. توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، علمی نقطہ ہے. تو یہ جو پوری روایت ہے نا، یہ ان حضرات کی دلیل ہے.
ہمارا ایک موقف ہے، یہ لفظ موقف ہے لیکن لوگ موقف پڑھتے ہیں، مناظرہ ہے لیکن لوگ مناظرہ پڑھتے ہیں، ابن خلدون ہے لیکن لوگ ابن خلدون پڑھتے ہیں، اور ٹھیک ہی ہے۔ تو جواب یہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور جس کو میں نے ٹھیک کہا وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لہذا مسجد ٹھیک ہے لیکن لوگ پڑھتے ہیں مسجد۔ قرآن میں بھی مسجد ہے اگرچہ اصولاً مسجد، اس طرح مناظرہ جو ہم کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، اگرچہ مفاعلہ کا عین کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، اور پھر مناظرے میں یہ آپس میں لڑتے بھی، جی تو مناظرہ کا لفظ ہے آپ نے مناظرہ کا، بیوقوف، العرف قاض علی اللغہ، عرف میں جو چیز مشہور ہو جاتے ہیں وہ قانون اور لغت پر اونچا ہوتا ہے، علم بدیع مختصر المعانی۔ موقف نہیں جی، وقف یقفو سے ہے اور یہ موقف ہے، اور جواب یہ کہ موقف علمی گفتگو۔ اچھا آگے چلتے ہیں، میں کیا بتا رہا تھا، یہ پوری روایت آپ نے سن لی، تو ہم کہتے ہیں ہمارا موقف رفع دین کے بارے میں سن لو، ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رفع دین جو اہل حدیث ہمارے بزرگ اور بڑے اور شوافع اور حنابلہ کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، ہم تو انکار نہیں کرتے، حدیث سے ثابت ہے۔ انکار اس کا ہے کہ آخر تک ثابت ہے، اس میں اختلاف ہے، تو آخر تک نہیں ہے۔ 5 ایسی روایتیں پیش کی جائے اور 5 لاکھ انعام لے لیا جائے کہ آخری عمر تک حضور نے رفع دین کیا، اشرا بشرا نے کیا ہے، وہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ سہل ساعدی بیٹھے ہوئے تھے اور جنا انہوں نے روایت سنائی اور پھر اس میں رفع دین کیا۔ جواب یہ ہے کہ بخاری مسلم میں یہی روایت ہے، اس میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، اور وہی روایت جو آگے سنائی جا رہی ہے تو اس میں رفع دین کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم والے میں نہیں۔ کیوں؟ جو آگے جہاں پر رفع دین کا ذکر اس میں ہے اور یہ آخری حضور کی نماز تھی، تو جواب یہ ہے کہ وہ جو ذکر ہے نا، وہ ایک آدمی اس میں ایسا موجود ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجود تھا، وہ پہلے مر چکا تھا، اور اس میں ایک وہمی راوی ہے، اس کو وہم ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں سمجھے؟ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں نے اس پر کتاب لکھی ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ مالک بن حویرث کی روایت بخاری مسلم میں، ابن عمر کی روایت بخاری مسلم میں، وائل کی روایت بخاری میں نہیں ہے لیکن مسلم میں، بخاری میں 2 روایت ہے اور مسلم میں 3 ہے، اور جوابات سب کے دے چکا ہوں۔ لیکن مالک بن حویرث کی یہ جو 2 بھائی تھے، ایک مالک بن حویرث تھا، ایک اس کا چچزاد بھائی تھا، اس سے یہ رفع دین والی روایت۔ تو ہمارا کیا جواب ہے؟ ہمارا جواب یہ کہ شروع میں تھا اور پھر منسوخ ہو گئی، پھر منسوخ ہو۔ اب یہاں پر مزیدار دلیل کیا ہے؟ نسائی میں صحیح نہیں، مشہور بلکہ متواتر مروی ہے، اسی مالک بن حویرث سے مروی ہے، یہ 20 دن حضور کے پاس رہا ہے، 20 دن حضور کے پاس رہا ہے، ان سے مروی ہے صحیح ترین روایت، مشہور ترین روایت کہ حضور نے سجدے کے وقت بھی رفع دین کیا تھا۔ یہ صحیح نہیں، مشہور، حتیٰ کہ علامہ البانی کو کہنا پڑا کہ سجدے کے وقت ہم رفع دین نہیں کرتے اور ہم کو کرنا چاہیے، یہ روایت بالکل ٹاپ کی ہے، تو عمل کرو۔ نہیں جی شروع زمانے میں تھا، تو کوئی روایت یہ شروع زمانے کی۔ بہرحال فی کل شیء مقال، فی کل شیء مقال، وفی المیدان مجال، وفی المیدان مجال۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ والسلام۔